منو سلوا ایپیسوڈ 2۔ دائیں ہاتھ سے تسبیح کے دانوں کو گراتی وہ اپنی گود میں رکھے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی رہی۔ بہت ہلکی سی اس سونے کی انگوٹھی میں ایک بہت ہی معمولی قسم کا فیروزی پتھر لگا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی کا ڈیزائن اور اس میں نظر آنے والی خامیاں بتا رہی تھیں کہ وہ کسی بہت چھوٹے جیولر کی دکان سے خریدی گئی تھی۔ کوئی بھی نفاست پسند اور حسن پاور لڑکی کسی جیولر کی دکان پر اس انگوٹھی پر دوسری نظر ڈالنا بھی پسند نہ کرتی، مگر یہ صرف زینب تھی جو گھنٹوں اس انگوٹھی کو اسی محبت بھرے انداز میں دیکھ سکتی تھی۔ اس پر ڈالنے والی ہر نظر اسے کسی کے ساتھ اپنے تعلق کی یاد دلاتی تھی، کسی کا چہرہ اس کے آنکھوں کے سامنے لے آتی تھی۔ وہ رات کے اس پچھلے پہر تہجد کے بعد صحن میں بچھائے مصلے پر بیٹھی دائیں ہاتھ میں تسبیح لیے اور ایک انگوٹھی پر نظریں جمائے بہت کچھ پڑھا کرتی تھی۔ وہ مصلے پر جیسے دو ہاتھوں میں دونوں دنیائیں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر ہر طرف خاموشی تھی۔ اس مختصر صحن کے بیچوں بیچ مصلے پر بیٹھے اس نے تسبیح کا آخری دانہ گراتے ہوئے سجدے میں جا کر سب سے پہلے اسی کے لیے دعا کی جس کے لیے وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ دعا کے بعد بھی وہ اگلے دن 14 گھنٹوں کے گرد بازو لپیٹے دائیں گھٹنے پر تھوڑی نکالے وہیں پر بیٹھی رہی۔ یہ بھی اس کا معمول تھا۔ وہ اس وقت وہاں بیٹھ کر فضا میں پھیلے ہوئے سکون کو جیسے اپنے اندر اتارا کرتی تھی۔ ہوا میں اب خنگی آ گئی تھی۔ سردیوں کی آمد تھی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اپنی سیاہ چادر کو اپنے پیروں پر پھیلا لیا۔ اس کے سرد ہوتے ہوئے پیروں کو ہلکی سی حرارت ملی۔ تبھی اس نے گھر کے 2 کمروں میں سے ایک کے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ وہ مصلے کا کونا پلٹتے ہوئے مصلے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ موسم بدل رہا ہے زینی، اب اندر کمرے میں تہجد پڑھا کرو۔ ضیا نے باہر نکلتے ہی اسے دیکھا تو وہ ہلکی سی فکر مندی کے ساتھ کہا، کچھ نہیں ہوتا ابو، آپ بھی تو پڑھتے ہیں۔ اس نے باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے مسکرا کر کہا، مجھے تو 30 سال سے عادت ہے بیٹا، سردی گرمی مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی اولاد میں دوسرے نمبر پر تھی اور ان کے دل کے قریب ترین تھی۔ مجھے بھی کچھ نہیں ہوتا ابو، سردی گرمی مجھ پر بھی اثر نہیں کرتی۔ زینی باورچی خانے کا چولہا جلاتے ہوئے بولی۔ ضیا اس کی بات پر ہلکا سا ہنس کر باتھ روم کی طرف چلے گئے۔ ہر موسم میں آنے والی ذرا سی تبدیلی پر اس گھر میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بیمار ہونے والی وہی ہوتی تھی۔ وہ جب تک باتھ روم سے باہر صحن میں لگے پنکھے کے پاس آئے، وہ ایک برتن میں نیم گرم پانی اور تولیہ لے کر ان کو وضو کروانے آ گئی تھی۔ ہر روز رات کے اس پہر اس گھر میں صرف وہی دونوں باپ بیٹی جاگ رہے ہوتے تھے۔ وہ تہجد کے لیے باپ سے پہلے بیدار ہوتی تھی۔ ضیا کچھ دیر سے تہجد پڑھتے اور پھر فجر تک صحن میں بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، جبکہ وہ تہجد پڑھ کر دوبارہ جا کر سو جاتی، مگر آج وہ اندر کمرے میں نہیں گئی، بلکہ صحن کے تخت پر بیٹھی باپ کو تہجد کی نماز پڑھتے دیکھتی رہی۔
ضیا نے نماز کے دوران صحن میں اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر وہ ان کے عتب میں نہیں، انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ نماز ختم کر کے سلام پھیرتے ہی وہ ان کے پاس آ کر فرش پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے زینی، آج سوئی کیوں نہیں جا کر؟ ضیا نے قدرے تشویش سے کہا۔ آپ شہزاد کے لیے دعا کریں ابو، وہ آج اسلام آباد جا رہے ہیں، اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس کے لیے دعا کروانے کی خاطر اتنی دیر سے بیٹھی ہوئی تھی؟ ضیا بے اختیار مسکرا دیے۔ جی، وہ بھی مسکرا دی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کرم کرے گا۔ ضیا نے بڑے پیار کے ساتھ اس کا سر تھپتھپایا۔ آپ دعا کریں گے تو اللہ زیادہ کرم کرے گا، اس نے بے ساختہ کہا۔ کیوں دعا نہیں کروں گا میں؟ تم جا کر سو جاؤ، میں خاص دعا کروں گا اس کے لیے کہ اللہ اسے انٹرویو میں کامیابی عطا فرمائے۔ انہوں نے زینی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں، آپ دعا کر لیں۔ ضیا نے اس بار سے کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ 5 منٹ کے بعد جب انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نیچے کیے تو وہ تب بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بہت دعا کی ہے، اس لیے بھی اور اپنی زینی کے اچھے نصیب کے لیے بھی۔ ضیا نے اپنی بیٹی کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے کہا۔ ان کا نصیب اچھا ہو تو میرا تو خود بخود ہی اچھا ہو جائے گا، وہ اطمینان سے کہتے ہوئے ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ آپ کو قرآن پاک لا دوں؟ ہاں، وہ چند لمحوں میں قرآن پاک لا کر انہیں تھما گئی۔ ضیا قرآن پاک ہاتھ میں پکڑے اسے اندر جاتے دیکھتے رہے۔ وہ واقعی ان کی آنکھوں کا نور تھی۔ وہ جس دن زینی کو نہ دیکھتے انہیں لگتا جیسے سورج طلوع نہیں ہوا۔ انہیں چاروں بچوں سے پیار تھا، مگر زینی میں جیسے ان کی جان تھی۔ وہ 2 سال کی عمر سے ان کے گھر آنے پر ان کے لیے پانی کا گلاس لا رہی تھی، اور ضیا نے پچھلے 18 سال سے زینی کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا تھا۔ زینی کے علاوہ کبھی کوئی اور بیٹی یا بیوی ان کو پانی لا کر دیتی تو وہ گلاس پکڑ اسی طرح رکھ دیتے۔ خود زینب کو بھی باپ کے ساتھ چپکے رہنے کی عادت تھی۔ ضیا گھر میں کوئی چیز لانے پر اس کا حصہ تو اسے دیتے ہی تھے، مگر اپنے حصے میں سے بھی اسے حصہ دیتے تھے۔ ان کی جیب میں ہر روز نکلنے والا کوئی سکہ بھی زینب ہی کی ملکیت بنتا تھا، اور یہ سکہ اس جیب خرچ کے علاوہ ہوتا تھا جو وہ ہر روز دوسرے بچوں کی طرح اسے دیا کرتے تھے۔ آفس میں اوور ٹائم سے ملنے والی رقم بھی وہ زینی کے بڑا ہونے پر اسی کے پاس پخت کے طور پر رکھوانے لگتے تھے، بچت کے طور پر رکھوانے لگتے تھے۔ زینب نے ہمیشہ ان پیسوں کو بڑی ایمانداری کے ساتھ رکھا تھا۔ وہ باپ کی قلیل آمدنی اور اپنے حالات سے بخوبی واقف تھی۔ ضیا انکم ٹیکس میں کلرک تھے۔ ان کی جگہ کوئی دوسرا کلرک ہوتا تو وہ اس وقت متوسط طبقے کے اس محلے کے اس 2 کمرے پر مشتمل 4 مرلے کے گھر کے بجائے کسی بہتر علاقے میں جدید سہولتوں سے آراستہ کسی بڑے گھر میں بیٹھا ہوتا۔ مگر ضیا اپنی تنخواہ کے چند ہزار پر ہی قانع تھے، اور صرف قانع ہی نہیں تھے، وہ رزق حلال کو اپنا اعزاز سمجھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ آفس میں ان کے دوسرے ساتھی ان کے پیٹھ پیچھے اس فخر پر بے شک مذاق اڑاتے ہوں، مگر ان کے سامنے کوئی انہیں رزق حرام کی ترغیب دینے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لوگ ان سے ڈرتے نہیں تھے، ان کی عزت کرتے تھے، اور
بن کے باقی بچوں کی طرح زینب کو بھی اس رزق حلال پر فخر تھا۔ اس نے باپ سے شکر وراثت میں پایا تھا۔ باپ مذہبی نہیں تھا، دیندار تھا، اور زینب نے چیزوں پر لیکچر نہیں سنے تھے۔ اس نے ماں باپ کو عمل کرتے دیکھا تھا اور اس کرنے نے اسے اور اس کی بہن بھائیوں کو ہر چیز بہت واضح طور پر سکھا دی تھی۔ اس نے کتاب بند کر کے بے اختیار جمع ہی لی۔ وال کلاک پر رات کے 2:30 بجنے والے تھے۔ اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس نے کتاب میز پر رکھ دی۔ کچھ دیر بے مقصد کرسی پر بیٹھا وہ اسٹڈی ٹیبل پر جلنے والے لیمپ کے بلب کو دیکھتا رہا، پھر اپنے بالوں میں بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ مضطرب انداز میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چھوٹے سے اس کمرے میں ایک چارپائی پر اس کا باپ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا، دوسری چارپائی خالی تھی۔ وہ کمرے میں ایک کونے میں رکھی الماری کے پاس گیا اور اس نے الماری کے اوپر پڑا ایک سفری بیگ اتار لیا۔ الماری کا دروازہ کھول کر اس نے اندر سے دو شرٹیں اور ٹراؤزرز نکال لیں۔ کچھ دیر وہ تنقیدی نظروں سے ان کپڑوں کو جانچتا رہا، پھر ہلکی سی خفگی اور مایوسی کے عالم میں اس نے ان کپڑوں کو بیگ میں ڈال دیا۔ الماری کے اندر سے ایک ٹائی اور موزے نکال کر بھی اس نے اسی بیگ میں ڈال دیے۔ بیگ کی زپ کو بند کرتے ہوئے اس نے دوبارہ الماری کے اوپر رکھا اور چارپائی کے نیچے پڑا بوٹوں کا ایک جوڑا نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ پھر اسٹڈی ٹیبل پر پڑا سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس اٹھائی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر صحن میں آ گیا۔ بوٹوں کو صحن میں پڑے ایک اسٹول کے سامنے رکھتے ہوئے وہ سیڑھیوں کے نیچے پڑی پالش کی ڈبیا اور برش اٹھا کر صحن کے اسٹول پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایک سگریٹ جلا کر ہونٹوں میں دباتے ہوئے اس نے ایک جوتا اٹھا کر برش کے ساتھ کچھ پالش لگائی اور جوتے کو رگڑنے لگا۔ جوتا چند لمحوں میں چمکنے لگا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اگلے حصے میں پڑی ہوئی بہت ساری لکیریں بھی بے حد نمایاں ہو گئی تھیں۔ اس نے چند لمحوں کے لیے برش رکھ کر سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر دھواں باہر نکالتے ہوئے ایک اور کش لیا۔ دوبارہ سگریٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے وہ ایک بار پھر برش اٹھا کر جوتا پالش کرنے لگا، مگر جوتے پر پڑی سلوٹیں جیسے اس کے ماتھے پر جھلکنے لگی تھیں۔ جوتے کے جوڑے کو پالش کرنے کے بعد اس نے پلٹ کر ایک نظر اس کے کونے کو دیکھا۔ وہ آگے سے بری طرح گھس چکا تھا۔ چند بار اور پہنے جانے پر یقیناً اس میں چھید ہو جاتا۔ اس نے بے حد بیزاری اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں جوتے کو پھینکا اور دوسرا جوتا اٹھا کر اسے بھی اس طرح پالش کرنے لگا۔ پالش کرنے کے دوران اس نے پہلے کی طرح ہی سگریٹ کا کش لیا اور اس بار سگریٹ کو فرش پر پھینکتے ہوئے پاؤں میں پہنی چپل سے اس کو مسل دیا۔ تو اس وقت کیا کر رہا ہے شہزاد؟ اس نے اپنے عقب میں ماں کی آواز سنی۔ وہ دوسرے کمرے میں اس کی بہنوں کے ساتھ سو رہی تھیں اور یقیناً صحن میں ہونے والی کٹر پٹر کی آوازوں کو سن کر باہر آئی تھی۔ اپنی قسمت پر ماتم کر رہا ہوں، اس نے بے حد تلخی سے جواب دیا۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ نصیر نے یکدم بڑبڑا کر کہا۔ ٹھیک ہے طبیعت کو کیا ہونا ہے؟ اس نے بے حد بیزاری سے پالش کی ڈبیا بند کرتے ہوئے کہا۔ ارے تو کیوں جوتے پالش کر رہا ہے؟ مجھے کہتا، بہنوں میں سے کسی کو جگا دیتا۔
ادھر سے میں کرتی ہوں۔ نسیم جلدی سے آگے آئی۔ کر لیے ہیں میں نے جوتے پالش، اب تو رکھنے والا تھا یہ برش اور پالش، اس نے ماں کو روکتے ہوئے کہا اور خود سیڑھیوں کے نیچے پالش اور برش رکھ دیا۔ سوچا تھا ابو پیسے لے آئیں گے تو ایک سوٹ اور نئے جوتے لے لوں گا، لیکن ابو بھی عین وقت پر۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور دوبارہ اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اب کیا کرتے ہو؟ جس سے قرض مانگ سکتے تھے مانگ لیا انہوں نے، پر جب معطل ہوئے ہیں ہر ایک پیسے دینے سے کترانے لگا ہے۔ نسیم پاس بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ آپ نے ضیا چچا سے بات کی؟ ہاں، آج بھی گئے تھے ضیا کے پاس، پر اس کا افسر چھٹی پر گیا ہوا ہے، اب وہ آئے تو ہی بات بنے، پر کہہ رہا تھا بحال کروا دوں گا۔ نسیم نے پر امید انداز میں کہا۔ اور یہ افسر کتنے دن چھٹی پر رہے گا؟ شہزاد نے تلخی سے کہا۔ اب افسروں کی چھٹی کا کس کو پتہ ہوتا ہے، جب چاہے آئے، نہ چاہے تو نہ آئے، چاہے دوسرا سولی پر لٹکا رہے۔ شہزاد کے لہجے میں زہر تھا۔ ابو کو بھی پوری دنیا میں سب چھوڑ کر میز ریڈر ہی بننا تھا۔ اب اتنا پڑھ کر کیا کمشنر لگ جاتے؟ نسیم نے شوہر کی حمایت کی۔ کمشنر نہ لگتے، کمشنر کے دفتر میں کلرک لگ جاتے۔ ضیا چچا کی طرح میز کرسی والی نوکری تو ہوتی۔ ضیا نے کلرک بن کر کون سے تیر مار لیے ہیں؟ تمہارا باپ میز ریڈر ضرور ہے، مگر تمہارے چچا سے اچھا کھلایا پلایا ہے اس نے اپنی اولاد کو۔ ضیا نے کون سی جاگیریں بنا لی ہیں کلرک بن کر؟ نسیم نے تنقید کرتے ہوئے کہا۔ جاگیریں کہاں سے بنا لیتے؟ اس خاندان کے سارے مرد بزدل ہیں، کچھوے کی طرح اپنے خول میں سکڑے سمٹے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کو آگے بڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایک سے دوسری سے تیسری نسل کلرک کی اور میز ریڈری کر کے ختم ہو رہی ہے، پر مجال ہے کسی کے کان پر جوں ٹکریں گے؟ اس محلے میں پیدا ہو کر یہیں مر جائیں گے یہ سب لوگ۔ شیراز کا انداز بے حد زہر بلا تھا۔ وہ ان تمام سوچوں کو رات کے اس پہر اپنی ماں کے سامنے زبان دے رہا تھا، جو 24 گھنٹے اس کے ذہن میں کلبلاتی رہتی تھی، اور نسیم اس کی زبان سے یہ سب کچھ سننے کی عادی تھی۔ خاندان کی اکلوتی فائق اولاد ان کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ وہ اس بات پر جتنا غرور کرتی کم تھا۔ وہ بچپن سے سرکاری اسکول میں امتیازی پوزیشن کے ساتھ اسکالرشپ پر پڑھتا رہا تھا۔ پرائمری سے ماسٹرز تک اس نے ہر امتحان میں ٹاپ کیا تھا، اور یونیورسٹی میں اکنامکس میں ماسٹرز میں ٹاپ کرنے کے باوجود شیراز اچھی طرح جانتا تھا کہ جاب مارکیٹ اس کے لیے کس قیمت کی کون سی جاب لینے بیٹھی ہے۔ یونیورسٹی میں چند ہزار کی ایک لیکچررشپ یا کسی آفس میں اسی تنخواہ کی ایک اور میز کرسی والی نوکری، جس پر صبح سے شام تک بیٹھ کر قائلوں کے انبار دیکھتے دیکھتے پہلے اس کی آنکھیں جواب دیتی، پھر ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ناکارہ ہونے لگتے، مگر اس کی مالی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ رات کے باسی سالن کا ٹفن
کیریئر لنچ کے لیے لے کر جاتا اور باقی سارا دن بدمزہ سیاہ چائے کے کپ اپنے اندر اڑیل کر اپنے اندر لڑتی بھوک اور خواہشات کے سیلاب کے جھاگ کو بٹھاتا رہتا، یا پھر اپنے پاس آنے والے کسی ملاقانی سے چائے پانی کے نام پر کچھ پیسے لینا اور فائل پاس ہونے کی خوشی میں کسی سے منہائی مانگنا۔ وہ 14 سال کی عمر سے اپنی زندگی کے اگلے متوقع 54 سال کا ایک دن دیکھتا آ رہا تھا، اور ہر تصور اس کے جسم میں جھرجھری اور کپکپی دوڑا دیتا۔ اسے زندگی بھیڑ کا حصہ بن کر نہیں گزارنی تھی، اسے سب سے آگے ہونا تھا، سرپٹ بھاگنا تھا، اور بس بھاگتے ہی جانا تھا، اتنی رفتار سے کہ اسے اپنے پیچھے کسی کا سایہ تک نظر نہ آئے۔ رات کے اس وقت کیوں آ کر بیٹھ گئے سب یہاں؟ کل اسلام آباد جانا ہے تمہیں، سفر کرنا ہے۔ اکبر شیراز کے کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ گئے تھے۔ کیا باتیں کر رہے ہو اس وقت تم دونوں؟ وہ بھی نسیم کے پاس آ کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ یہ پریشان ہو رہا ہے پیسے نہ ملنے کی وجہ سے، نسیم نے انہیں بتایا۔ میں صبح 1-2 اور لوگوں سے بھی بات کروں گا، تم فکر مت کرو، اکبر نے شیراز کو تسلی دی۔ معطل نہ ہوتا میں تو 2 منٹ میں لوگ پیسے دے دیتے مجھے۔ بس حسد کرتے ہیں، لوگ کھاتا نہیں دیکھ سکتے کسی کو۔ نسیم بے اختیار خفگی سے بڑبڑائی۔ میں جانتا ہوں، یہ سب میرے اپنے محکے کے لوگوں کی سازش ہے۔ انہوں نے ہی اس آدمی کو کہہ کے میرے خلاف رشوت کی شکایت کروائی، ورنہ اس آدمی کی کہاں یہ جرأت تھی کہ ایسا کچھ کرتا۔ اکبر اب جیسے اپنی صفائی دے رہے تھے۔ کون نہیں لیتا رشوت آج کے زمانے میں؟ باقی میز ریڈر کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ محکمہ والوں کو وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ ہر بار آپ کو ہی معطل کر دیتے ہیں۔ نسیم جیسے بلبلائی۔ میں کمزور ہوں نا، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، اس لیے۔ اکبر نے تلخی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، بس اب بیٹا افسر بننے والا ہے، ایک بار میرا بیٹا افسر بن جائے، پھر میں دیکھوں گا کون میرے بارے میں زبان کھولتا ہے۔ اکبر نے یکدم شیراز کو دیکھ کر بڑے فخریہ انداز میں کہا، میں افسر بن کر سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاب چھڑواؤں گا۔ بہتری ذلت کمائی آپ نے اس کام میں، چار پیسوں کے لیے مارے گھر پھرنا۔ شیراز نے بے حد بیزاری سے کہا۔ ارے تم کیا چھڑاؤ گے؟ مجھے خود یہ کام نہیں کرنا؟ میں کوئی پاگل ہوں کہ خواہ مخواہ ذلیل ہوتا پھروں؟ پھر تو افسر کا باپ ہوں گا، آرام سے گھر بیٹھ کر راج کروں گا۔ اکبر نے بے حد سرگوشی کے عالم میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، شیراز اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں سونے جا رہا ہوں، صبح جلدی اٹھنا ہے مجھے۔ ہاں بیٹا، تو جا کر سو، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، نسیم نے بے اختیار کہا۔ تم نے زینب سے پیسوں کی بات کی؟ شیراز نے اکبر کی بات پر یکدم پلٹ کر انہیں دیکھا۔ تمہیں کالج نہیں جانا کیا؟ ربیہ نے اسے کچن میں مصروف دیکھ کر کہا۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس تھی۔ نہیں، زینب نے بڑے اطمینان سے ضیا کے لیے ٹفن تیار کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ربیہ کچھ حیران ہوئی۔ خالہ کے پاس جانا ہے مجھے، زینب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیراز بھائی سے ملنے؟ ربیہ نے فوراً اندازہ لگایا۔ وہ تو کہیں
کہیں سے پہر کو اسلام آباد جائیں گے۔ تم کالج سے آ کر ملنے چلی جاتی۔ کالج سے چھٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رابعہ کو اعتراض ہوا۔ وہ خود آج کسی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے گھر پر تھی۔ بس ایسے ہی، مجھے کچھ اور بھی کام تھا۔ زینب نے گول مول انداز میں بات کی اور ٹفن اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ابو کو دے آؤں؟ تم ناشتہ کر لو تب تک، میں نے چپاتیاں بنا دی ہیں، زینب نے اس سے کہا اور اس چھوٹے سے کچن سے باہر نکل گئی۔ شہراز کتنے بجے جا رہا ہے؟ ضیا نے زینب سے ٹفن لیتے ہوئے کہا۔ سے پہر میں، زینب نے بتایا۔ میں پھر اکبر بھائی کی طرف سے ہوتا ہوا جاؤں گا، ضیا نے اپنی سائیکل دروازے سے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ اتنی صبح انہیں جگا دیں گے ابو؟ آپ کو پتہ ہے وہ ساری رات بیٹھ کر پڑھتے ہیں، زینب نے بے حد تشویش سے کہا۔ نہیں، اسے جگاؤں گا نہیں، اگر اٹھا ہوا ملا تو خدا حافظ کہہ دوں گا اسے، ورنہ اکبر بھائی اور بھابھی سے مل کر چلا جاؤں گا، ضیا نے جیسے اسے تسلی دی۔ وہ اس کی ہر چیز کا کتنا خیال رکھتی تھی، وہ جانتے تھے۔ وہ میٹرک میں تھی جب شہراز کے ساتھ اس کی نسبت طے ہوئی تھی، اور اس نسبت میں دونوں خاندانوں کے ساتھ ساتھ شہراز کی پسند کا بہت زیادہ دخل تھا۔ زینب کو شہراز میں دلچسپی اس نسبت کے طے ہونے کے بعد ہوئی تھی۔ وہ اس کا خالہ زاد اور تایا زاد تھا۔ دونوں کے گھر ایک ہی گلی میں تھے اور 24 گھنٹوں میں کئی بار وہ ایک دوسرے کے گھر جاتے۔ وہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور شہراز خاندان کا سب سے ذہین لڑکا۔ MA اکنامکس میں یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے کے بعد اس نے ابھی حال ہی میں CSS کا تحریری امتحان کوالیفائی کیا تھا اور اب انٹرویو کے لیے اسلام آباد جا رہا تھا۔ اس امتحان سے پہلے تک ہر ایک کو شہراز کی قسمت پر رشک آتا تھا، جیسے اچھی تعلیم حاصل کرنے کا بھی موقع مل رہا تھا اور خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی بھی اس کی بیوی بننے والی تھی۔ لیکن اس امتحان میں کامیابی نے یکدم ہر ایک کو زینب کی قسمت پر رشک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مستقبل میں افسر بننے والے خاندان کے پہلے مرد کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ اس کا مستقبل اس محلے سے باہر کسی بہت اونچی، بہت اچھی، بہت بہتر جگہ پر نظر آ رہا تھا، اور جس مرد کا ساتھ اس کو ملنے والا تھا وہ اس پر جان چھڑکتا تھا۔ زینب کے علاوہ شہراز کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس سے بدتر حال زینب کا تھا، اور یہ سب کچھ محلے اور خاندان میں کسی سے چھپا نہیں تھا۔ وہ صحن کا دروازہ بند کر کے واپس باورچی خانے میں آ گئی۔ رابعہ بھی وہاں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ زینب نے توا چولہے پر رکھتے ہوئے رات کا پکا ہوا قیمہ نکال لیا اور پراٹھے بنانے لگی۔ رابعہ نے اس کی ساری سرگرمیوں کو دیکھا، پھر کہا، شہراز بھائی کے لیے بنا رہی ہو؟ جب تمہیں پتہ ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زینب نے بڑے انہماک سے پراٹھے بناتے ہوئے اسے دیکھے بغیر کہا۔ ان کے گھر میں مہینے میں ایک بار قیمہ پکتا تھا اور زینب اپنے حصے کا قیمہ نکال کر رکھ دیتی، پھر وہ اگلی صبح شہراز کے لیے قیمہ والا ایک پراٹھا بنا کر اسے دے آتی۔ یہ روٹین اتنے عرصے سے جاری تھی کہ رابعہ
کو ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا۔ ہاں، اسے یہ ضرور احساس تھا کہ وہ عید قربان کے سوا پورا سال قیمے کے ذائقے سے ناآشنا ہی رہتی تھی۔ ربیہ اس روٹین کو نہیں بدل سکتی تھی، یہ وہ جانتی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے حصے کے سالن کو ہمیشہ بانٹنے کی کوشش کی، مگر زینب اس پر بھی تیار نہیں تھی۔ میں اپنا حصہ لے چکی، تمہارا حصہ کیوں لوں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ تم بہن ہو میری۔ ربیہ اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی۔ اپنا حصہ کھلا آتی ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر میرے حصے میں سے کچھ لے لو۔ تمہارا بھی تو دل چاہتا ہوگا تم کبھی یہ کھاؤ۔ جب شیراز باہر میرے حصے کی کوئی چیز کھاتے ہیں تو مجھے بغیر کھائے بھی اس چیز کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اور اس ذائقے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے جو میں اسے خود کھا کر محسوس کرتی۔ مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ میں یہ پراٹھا ان کو کھلا آتی ہوں، خود نہیں کھاتی۔ اس کے پاس سیدھا جواب ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے عمران کویت میں بیٹھا ہوا ہے، ورنہ تمہاری حرکتیں دیکھ کر اگر وہ بھی مجھ سے فرمائش شروع کر دیتا کہ میں بھی اسے اس طرح اپنے حصے کی قیمے والے پراٹھے بنا کر کھلاؤں تو میں کیا کرتی؟ میں تو تمہاری طرح قیمہ کھائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ربیہ مذاق اڑانے والے انداز میں اپنے ہونے والے منگیتر کا حوالہ دے کر کہتی، اس کی بات پر اپنے خالہ زاد کے ساتھ ملی تھی۔ زینب کے برعکس وہ اس طرح عمران پر فدا نہیں تھی۔ نہ ہی زینب کی طرح عمران کا نام ہر وقت اس کی زبان پر ہوتا تھا۔ وہ فطرتاً لاپرواہ تھی، زینب فطرتاً بے حد حساس۔ میری سمجھ میں تو ایک بات نہیں آتی، شیراز بھائی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پراٹھے کے 2 حصے کر کے آدھا ہم تمہیں دے دیں، سارا خود کھا جاتے ہیں؟ ربیہ قدرے مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ ہمیشہ وہ مجھے کھانے کا کہتے ہیں، میں خود نہیں کھاتی۔ ایک چھوٹا سا تو پراٹھا ہوتا ہے، میں بھی کھانے بیٹھ جاؤں گی تو وہ کیا کھائیں گے؟ زینب نے بے حد برا مان کر کہا۔ اور پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم خواہ میں۔ ربیہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں یاد ہے جب شیراز بھائی چھوٹے ہوتے تھے تب بھی تمہاری چیزیں لے کر کھا جایا کرتے تھے، میں خود دیتی تھی انہیں۔ زینب نے اور برا مانا۔ ان کے مانگنے پر ربیہ کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ جی نہیں، مانگنے سے بھی پہلے، زینب نے بے ساختہ کہا۔ اسی وجہ سے تو عادتیں بگڑ گئی ہیں ان کی۔ ربیہ نے اسے مزید چھیڑا۔ تم اپنی ٹیسٹ کی تیاری کرو اور فضول باتیں مت کرو۔ زینب نے پراٹھا توے سے اتارتے ہوئے اس بار قدرے زیادہ ناراضی سے کہا۔ وہ اب ٹرے نکال رہی تھی۔ تم خود تو کم سے کم ناشتہ کر کے جاؤ۔ ربیہ کو یکدم خیال آیا۔ نہیں، میں آ کر کروں گی، آج تو گھر پر ہی ہوں۔ اور آؤ گی کب؟ میں ابھی آ جاتی ہوں، زیادہ دیر نہیں لگے گی مجھے۔ شیراز بھائی جانے سے پہلے یہاں سے ہو کر جائیں گے نا؟ ربیہ نے باورچی خانے سے باہر اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، پوچھوں گی۔ امی تو گھر پر ہیں نہیں، وہ ہوتی تو پھر ضرور آتے۔ خیر، آتے تو وہ صرف تمہارے لیے ہیں یہاں، ورنہ چچا، خالہ یا ان کے دوسرے بچوں میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ربیہ کی بات پر اس نے یکدم پلٹ کر اس کو گھورا۔ اچھا، یہ بس آخری بات تھی؟ ربیہ نے جلدی سے کہا۔
سلمان کو ناشتہ دے دینا۔ زینب کو یکدم کالج کے لیے تیار ہوتے ہوئے سلمان کا خیال آیا۔ شکر ہے لوگوں کو بھائی کا بھی خیال آیا، ربیہ نے مدھم آواز میں کہا۔ زینی نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ وہ صحن کا دروازہ پار کر گئی تھی۔ لمبی عمر ہے زینی کی ماشاء اللہ، ابھی نام لے رہے تھے تمہارا اور تم آ گئی۔ نسیم نے زینی کو بیرونی دروازے سے اندر صحن میں آتے دیکھتے ہی بے ساختہ کہا۔ وہ صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ دروازہ نزہت نے کھولا تھا۔ میرا نام کیسے لے لیا خالہ آپ نے؟ زینی نے بے اختیار مسکرا کر کہا۔ ارے تمہارا نام تو دن رات لیا جاتا ہے اس گھر میں، میری اکلوتی بہو کا نام نہیں لیا جائے گا اور کس کا لیا جائے گا؟ نسیم نے بے حد پیار سے اپنی بھانجی کے مسکراتے ہوئے چہرے کی دل ہی دل میں بلائی لی۔ ہاں بھئی، امی کو تو بس اکلوتا بیٹا اور اکلوتی بہو ہی یاد رہتی ہے، ہمارا تو کسی گنتی میں شمار نہیں ہے۔ شیراز کی چھوٹی بہن نزہت نے مصنوعی ناراضی سے کہا۔ وہ اور زینب تقریباً ہم عمر تھیں۔ شیراز کی باقی دونوں بہنوں کی نسبت ان دونوں کے درمیان آپس میں زیادہ بے تکلفی تھی۔ ہاں بھئی یہ تو ہے، خالہ کو ذکر تو بس ہمارا ہی کرنا چاہیے، آخر ہم نے تو رہنا ہی ہے خالہ کے پاس، تم سب نے تو چلے جانا ہے یہاں سے۔ زینی نے بھی اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک ٹرے ہاتھ میں لیے نل کے پاس بیٹھی کپڑے دھوتی نسیم کے پاس کھڑی تھی۔ اتنا نہیں ہوتا کہ ایک بار اس کو بیٹھنے کا کہہ دے، وہ بیچاری برتن اٹھائے کھڑی ہے، نہ برتن ہاتھ سے لے رہی ہے نہ اس کو بیٹھنے کا کہہ رہی ہے۔ مجال ہے تجھے کبھی عقل آ جائے، نسیم نے کچھ ناراض ہوتے ہوئے بیٹی سے کہا۔ نہیں خالہ، میں خود باورچی خانے میں رکھ آتی ہوں۔ سامنے آپ نظر آئیں تو آپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اس میں نزہت کا کیا قصور؟ زینی نے جلدی سے کہا۔ کیا لے کر آئی ہو؟ نزہت نے پوچھا۔ شیراز کے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں۔ پھر تو اندر کمرے میں ہی لے جا بیٹا۔ بس نزہت بنانے ہی والی تھی اس کا ناشتہ، نسیم نے کہا۔ وہ جاگے ہوئے ہیں زینی چونکی۔ ہاں تیاری کر رہا ہے جانے کی، ابھی ضیا بھی مل کر گیا ہے اس سے۔ اچھا پھر میں لے ہی جاتی ہوں، قیمے کا پراٹھا ہے، ابھی گرم ہے، بہتر ہے فوراً کھا لیں۔ زینی نے اندر کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ شیراز اپنے بیگ میں کچھ کتابیں رکھ رہا تھا اور وہ پہلے ہی باہر صحن میں زینی کی آواز سن چکا تھا۔ تو زینب بیوی کو ہمارا خیال آ گیا، اس نے زینب کے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ زینی مسکرا دی، وہ یہ جملہ سننے کی عادی تھی۔ سلام نہیں کیا، حال نہیں پوچھا، سیدھا گلا، اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ شیراز جواب سننے کا عادی تھا۔ وہ مسکرا کر بیگ رکھتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس تپائی کے سامنے بیٹھ گیا۔ چلو قسمت میں اور کچھ نہ سہی، زینی کے ہاتھ کا پراٹھا تو ہے، اس نے لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کب جا رہے ہیں؟ زینی نے دوسری کرسی پر بیٹھے ہوئے پوچھا۔ تمہیں پتہ تو ہے، شیراز نے اسے دیکھا۔ ہاں، اور کب واپس آئیں گے؟ ابھی وہ بھی تمہیں پتہ ہے زینی، شیراز نے لاپرواہی سے کہا۔ آ جاؤں گا 2 دن میں، اس نے اگلا لقمہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر ٹھنک گیا۔
زینی نے اپنی قمیص کی آستین کلائی سے کچھ اوپر کرتے ہوئے بائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی وہ چوڑیاں اتار کر اس کے سامنے تپائی میں رکھ دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ شیراز نے بے حد ہکا بکا ہو کر اس سے پوچھا۔ یہ سونے کی چوڑیاں ہیں، میں نے شادی کے لیے بنوائی تھیں ٹیوشن کے پیسوں سے۔ آپ کو 10,000 روپیوں کی ضرورت تھی، اتنے تو مل ہی جائیں گے، اس نے سادہ لہجے میں کہا۔ شیراز نے ابھی کل ہی اس سے کچھ رقم مانگی تھی، مگر زینی کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی شیراز اکثر اس سے رقم لیتا رہتا، کبھی وہ اسے لوٹا دیتا اور کبھی زینی اس سے واپس نہیں لیتی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ شیراز کو 10,000 روپے کی ضرورت پڑی تھی۔ وہ اسے چند دن دیتا تو شاید وہ اسے کہیں نہ کہیں سے رقم مہیا کر دیتی، مگر ایک ہی دن میں 10,000، اور اس پر شیراز کی یہ خواہش بھی تھی کہ وہ ضیا سے یا گھر میں کسی دوسرے سے اس کا ذکر نہ کرے۔ مگر شیراز، میرے پاس تو اتنے روپے نہیں ہیں۔ ابو کے کچھ روپے پڑے تھے، مگر چند دن پہلے انہوں نے مجھ سے لے کر اپنے کسی دوست کو قرض کے طور پر دیے ہیں۔ میرے پاس 1,500 روپے ہیں۔ 1,500 روپے ہیں، وہ آپ لے لیں۔ زینی نے بے حد پریشان ہو کر کہا۔ نہیں، 1,500 سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس ماہ ٹیوشنز نہیں کی میں نے، انٹرویو کی تیاری کرتا رہا، اوپر سے ابو بھی معطل ہو گئے۔ پچھلے ماہ کے بلز ابھی تک ادا نہیں کیے، اس ماہ بھی نہیں ہوں گے تو بجلی اور سوئی گیس دونوں کٹ جائیں گے۔ میں چاہتا تھا ایک سوٹ اور جوتا لے لوں انٹرویو کے لیے، پھر اسلام آباد آنے جانے اور وہاں رہنے کے لیے پیسے چاہیے۔ وہ بے حد پریشان نظر آ رہا تھا اور زینی اس کو پریشان دیکھ کر اس سے زیادہ پریشان تھی۔ میں ابو سے کہتی ہوں، وہ کچھ انتظام کر دیتے ہیں۔ نہیں، چچا سے مت کہنا، شیراز نے بے اختیار سے اسے ٹوکا۔ میں کہیں اور سے دیکھتا ہوں، اس نے اس سے کہہ کر بات بدل دی تھی، مگر زینی اس کی پریشانی کو ذہن سے نہیں نکال سکی۔ راستے کو اسے ان چوڑیوں کا خیال آیا تھا اور یکدم جیسے سارا بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا تھا۔ وہ چوڑیاں بنوانے کے لیے پچھلے 2 سال سے ٹیوشنز کے پیسوں کو بچا رہی تھی، اور اب دوسرے دن وہ انہیں لے کر اس کے پاس موجود تھی۔ آپ انہیں بیچ دیں، وہ رسانیت سے کہہ رہی تھی۔ نہیں زینی، میں یہ نہیں کر سکتا، شیراز نے بے ساختہ کہا۔ یہ تمہاری ہیں، آپ کے اور میرے بیچ تمہارا اور میرا کب سے ہونے لگا؟ زینی نے بے حد برا مان کر کہا۔ نہیں زینی نے اس کے بعد کاٹ دی۔ آپ نہیں لیں گے تو میں بھی ادھر ہی چھوڑ کر جاؤں گی۔ زینب کی جو شے آپ کے نام نہ آئے، وہ زینب کے کس کام کی؟ شیراز چند لمحے بول نہیں سکا۔ اور یہ بھی رکھ لیں، 1,500 روپے ہیں۔ اس نے اپنی مٹھی میں بچھے 500 کے 3 بالکل مڑے توڑے نوٹوں کو تپائی پر چوڑیوں کے پاس رکھ دیا۔ ناشتہ کریں، یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ زینی کو یکدم فکر ہوئی، مگر شیراز مسلسل چوڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کسی نے یکدم جیسے اس کے سر کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ ایک نیا جوڑا، ایک نئی ٹائی، ایک نیا جوتا، بجلی کے بلوں کی ادائیگی، گھر میں آنے والا کچھ راشن، اسلام آباد کا کرایہ، رہائش، کھانا پینا، اور وہ چوڑیاں سب کچھ تھیں۔ وہ واقعی زینب کا بے حد مشکور تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ زینی نے اسے چونکایا۔ تم یاد رکھنا زینی، میں تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ شیراز نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ احسانوں کے بدلے تب چکائے جاتے ہیں جب تعلق توڑنا ہو۔
جہاں محبت ہو وہاں احسان کیا جاتا ہے، وہاں احسان کیا جاتا ہے، احسان رکھا جاتا ہے۔ زینی نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں جب مال سروس جوائن کر لوں گا تو اپنی پہلی تنخواہ سے تمہیں چوڑیاں بنا کر دوں گا، ساتھ میں کچھ قرض دوں گا اور وہ نہیں 6 چوڑیاں بنا کر دوں گا۔ اس نے بے حد جذباتی انداز میں کہا، میرے لیے آپ کا ساتھ کافی ہے، زیور کی کوئی بات نہیں، محبت باقی رہنا چاہیے۔ زینی نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، زیور بھی ضروری ہوتا ہے۔ شہراز نے اپنی بات پر زور دیا، زینب ضیا کے لیے نہیں، زینی نے بے ساختہ کہا۔ ہاں، زینب خود ہر زیور سے قیمتی ہے، شہراز نے بے اختیار کہا۔ وہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی، چائے لاتی ہوں آپ کے لیے اور آپ باتیں بند کر کے ناشتہ کریں۔ زینی نے ایک بار پھر اس کی توجہ ناشتے کی طرف مبذول کروانے کی کوشش کی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ شہراز نے چوڑیاں اٹھا کر دیکھا، وہ بے حد ہلکی تھی، مگر اس کو یقین تھا وہ اس ماہ کے تمام مسائل کا حل نکال سکتی تھی۔ اس سے زینی پر بے اختیار پیار آیا۔ وہ واقعی بہت خوش قسمت تھا۔ اس نے بے حد پرسکون انداز میں پراٹھے کی طرف ہاتھ بڑھایا، تبھی اسے یاد آیا وہ ہمیشہ کی طرح زینی کو کھانے کی دعوت دینا بھول گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کے لیے کچھ پراٹھا چھوڑ دے گا، مگر پراٹھا اتنا لذیذ تھا کہ وہ ہاتھ نہیں روک سکا۔ جب تک وہ واپس آئی وہ پراٹھا ختم کر چکا تھا۔ زینی نے خالی پلیٹ کو بے حد خوشی سے دیکھتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیا۔